ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنرل قذافی کو اپنے ہی لوگوں نے کیوں قتل کیا؟ اگر آپ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں جانتے تو دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا کہ جنرل قذافی کو اپنے ملک کے لوگوں نے کیوں قتل کیا۔ لیبیا کے سابقہ لیڈر جنرل محمد قذافی، جنہیں اپنے ہی ملک کی عوام نے سڑکوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر بے رحمی سے مار ڈالا تھا۔ ان کی لاش ایک گٹر کے پائپ سے ملی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا تھا، نہ کرپٹ اور نہ ہی غدار تھے، بلکہ ان کا شمار تو دنیا بھر کے اپنے ملک سے زیادہ وفا کرنے والے لیڈروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ عوام کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ جنرل قذافی کے دور میں بجلی، پانی، گیس سب کچھ فری تھا۔ جب تک جنرل قذافی کی حکومت تھی، کسی کے بھی گھر میں پانی اور بجلی کا بل نہیں آیا تھا۔ لیبیا کی عوام کو جب بھی قرض کی ضرورت پڑتی تو وہ لیبیا کے کسی بھی بینک سے بغیر سود کے قرض لے سکتے تھے۔ کوئی کاشتکاری کرنا چاہتا تو گورنمنٹ زمین اور گھر مفت دیتی تھی۔ اس کے علاوہ کھاد اور باقی سامان جو فارمنگ میں استعمال ہوتا تھا وہ بھی گورنمنٹ فری میں دیتی تھی۔ اگر کوئی گاڑی خریدنا چاہتا تھا تو اس کا 50% گورنمنٹ خود پے کر دیتی تھی، یعنی اس گاڑی کی آدھی قیمت گورنمنٹ دیتی تھی۔ اگر کوئی اپنا گھر بنانا چاہتا تھا تو گورنمنٹ اس کو $50,000 گھر بنانے کے لیے خود دیا کرتی تھی۔ تعلیم کا خرچہ بھی گورنمنٹ کی ہی رسپانسبلٹی ہوتی تھی۔ والدین جس سکول میں چاہے اپنے بچوں کا داخلہ کروا سکتے تھے، اس کی فیس گورنمنٹ پے کرتی تھی۔ اگر گریجویشن کے بعد کسی کو جاب نہیں ملتی تھی تو گورنمنٹ ان کی تعلیم کے مطابق ہر ماہ انہیں سیلری دیا کرتی تھی۔ باہر ممالک کو تیل بیچ کر جتنا بھی منافع آتا تھا، اس کا ایک مخصوص حصہ ہر مہینے ہر شہری کے بینک اکاؤنٹ میں آتا تھا۔ لیبیا کے لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ آج کل کے ترقی یافتہ ممالک سے بھی بڑھ کر ہوا کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، لیکن ہوا کیا؟ جنرل قذافی کو مارنے کے بعد آج موجودہ لیبیا کسی جہنم سے کم نہیں۔ لیبیا میں باغی جماعتیں موجود ہیں، ہر طرف قتل و غارت، ہر طرف بمباری۔ لیبیا کسی جہنم سے کم نہیں۔ ہر دن ہزاروں شہری مارے جاتے ہیں۔ اکانومی تو بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لیبیا اتنا اچھا اور پرامن ملک تھا تو لوگ خوشحال تھے، تو جنرل قذافی نے کیا کیا تھا؟ اتنی بے رحمی سے کیوں مارا گیا؟ جنرل قذافی کو مارنے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ امریکہ کو نہیں مانتا تھا۔ وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا۔ جنرل قذافی کہا کرتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب مسلمان متحد ہو جائیں، ورنہ شام، عراق اور فلسطین کی طرح امریکہ اور دشمن ممالک ایک ایک کر کے سب کو تباہ کر دیں گے۔ جنرل قذافی کہا کرتا تھا کہ میرے بعد لیبیا پہلے جیسا نہیں رہے گا، میں لیبیا کی شان و شوکت اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ لیبیا کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا اور 143 ٹن گولڈ ریزرو موجود تھا۔ اس کے علاوہ تیل جو پوری دنیا میں $US میں بیچا جاتا تھا، اب دینار اور روپے میں بیچا جائے گا۔ مستقبل میں ان کا یہ ارادہ تھا کہ افریقہ میں گولڈ دینار کی کرنسی لانچ کرتے اور اسی کرنسی سے افریقہ کے اندر سارے ٹریڈ ہوتے۔ اسی طرح فرانس کی کرنسی کو دینار سے ریپلیس کرتے اور اس سے سارے ٹریڈ اور کاروبار کرتے۔ آہستہ آہستہ فرانس کا کنٹرول ان ملکوں سے ختم ہو جاتا اور امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ مستقبل میں ان کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ جنرل قذافی کو یا تو بالکل گورنمنٹ سے ہٹا دیا جائے، یعنی ان کا دور حکومت ختم کر دیا جائے، یا پھر انہیں مار دیا جائے۔ امریکہ بس صرف ایک موقع کے انتظار میں تھا کہ کوئی ایک موقع ملے اور جنرل قذافی کو مار دے۔ 2010 میں اکنامک کرائسس کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی اور اس کا اثر لیبیا میں بھی ہوا تھا۔ لیبیا کے لوگوں نے پورے ملک میں پرامن احتجاج کیا۔ امریکہ کو تو بس ایک بہانہ چاہیے تھا، ایک چنگاری چاہیے تھی۔ اس پرامن احتجاج کو امریکہ نے ہوا دینا شروع کر دی۔ اس چھوٹی سی چنگاری کو آگ بنا دیا اور بجھنے بھی نہ دیا۔ امریکہ نے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچایا کہ ان مظاہروں کو روکنے کے لیے قذافی اپنے ہی لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ باغی قذافی کے خلاف ایک نئی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں۔ مارچ 2010 کو یورپ، مڈل ایسٹ کے 10 ملکوں نے لیبیا پر حملہ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ ہم قذافی کے خلاف لیبیا کی عوام کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ 20 اکتوبر 2011 جنرل قذافی 85 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ شہر جا رہے تھے کہ ان کی لوکیشن ٹریس کر کے ان پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ اس میں قافلے کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، لیکن قذافی خود بچ گیا تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پائپ کے اندر چھپ گیا تھا، لیکن باغیوں نے انہیں دیکھ لیا تھا، انہیں باہر نکالا اور بہت بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ جنرل قذافی اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بچوں، تمہیں نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہ لوگ تمہیں تباہ کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ سنی اور بہت ہی بے رحمی سے انہیں گولی مار کر قتل کر دیا۔ 2 دن تک اس کی لاش کو فریزر میں رکھ دیا گیا، پھر اس کو دفن کیا گیا۔ لیبیا کے لوگوں کو اب جنرل قذافی کی ایک ایک بات یاد آتی ہے۔ جنرل قذافی کہا کرتے تھے کہ میں جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوکت ساتھ لے کر جاؤں گا، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ آج لیبیا رہنے کے قابل نہیں ہے۔ دوستو، دنیا بھر کی باغی جماعتیں آج لیبیا میں ہیں۔ لیبیا میں شاید ہی ایسا کوئی خاندان ہو
ہو جس نے اپنے گھر کا کوئی فرد نہ کھویا ہو۔ آج لیبیا کے لوگ رو رو کر جنرل قذافی کو یاد کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان وطن کی خاطر اپنی جان دے سکتا ہے، جو انسان وطن کی خاطر وطن میں رہ کر مشکلات برداشت کر سکتا ہے، اس کی قدر ضرور کریں۔ کسی اور کے کہنے پر اپنے محسن کے خلاف کبھی بھی غداری مت کیجیے گا، ورنہ تاریخ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کو اپنا لیڈر منتخب کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔